کا حساب نہیں لیا جائے. ان کا حساب یا ان کا حساب دو مفہوم ہوگا. ایک تو یہ کہ حساب لیا جائے گا اور آسانی سے وہ حساب میں کامیاب ہو جائے گا. جیسے آپ ایگزام وغیرہ جب دیتے ہیں، آپ رات میں فل تیاری سے جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو کر جاتے ہیں، اچھا ناشتہ کر کے جاتے ہیں، ٹینشن نہیں رہتا حساب امتحان میں. اور یہی مفہوم صحیح ہے کہ جو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کیے رہتے ہیں متقی ہیں، من حساب ہی من شیء، کچھ بھی حساب ان سے نہیں لیا جائے گا. مراد یہ کہ حساب لیا تو جائے گا لیکن آسان. اس کی اور مثال جیسے آپ ماشاء اللہ الحمدللہ خوش عقیدہ اور خوش اعمال ہو کر کے مریں گے. اب جانتے ہیں کہ 3 سوالات ہوں گے، من رب کا مادی ہوگا آپ کا قبول ہوگا. آپ سب جانتے ہیں کہ تینوں سوال، تینوں کا جواب بھی جانتے ہیں. لیکن اگر آپ دونوں میں کمپلیٹ ہوں گے عقیدے اور اعمال میں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. کرنے کے لیے سوال اطمینان. اسی لیے آگے فرماتا ہے وَلَكُمْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ. لیکن یاد کے طور پر، ذکر کے طور پر، نصیحت کے طور پر ان کو بھی ڈرایا جاتا ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. بلکہ اگر کہیں تو انہیں کو زیادہ ڈرایا جاتا ہے. عرب کی تاریخ کا جائزہ لیجیے، جتنی بھی بدماش قسم کے لوگ تھے کبھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوئے، جتنے اچھے تھے سب مبتلا ہے مصیبت. تو بلکہ ابن کثیر کی روایت ہے یبتلی الرجل علی حسب دینہ، کہ انسان کو دین کے لیول کے حساب سے آزمایا جاتا ہے. اگر دین میں وہ سخت ہے تو آزمائش میں بھی سخت ہے، اور دین میں ایزی ہے، آسان ہے، دین میں لیول آسان ہے، ایزی ہے، تو اس کو یوں ہی آزمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دیندار ہے آزمائش اسے زیادہ. تو اللہ کا احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے اس حال میں، خاص طور سے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دے، کوئی تکلیف دے، کوئی پریشانی دے. آج دنیا جو کہہ رہی ہے کہنے دیجیے، لیکن یاد رکھیے زکام، جس کے یہاں زکام وغیرہ بول دیتے ہو، اصل میں زکام ہے، کاف سے. زکام، خارش، بخار، ان تینوں چیزوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگنے نہیں کہی. آپ کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھیں تو آپ اسے دیکھ کر کے دعا پڑھنے کا حکم ہے. الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے مبتلا کیا، ہمیں مبتلا نہیں کیا. پورا مفہوم یہ ہے. کوئی لگ رہا تو دیکھ رہے ہیں، کسی کو آئی سی یو میں آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک دیکھ رہے ہیں، کہ یہ سب یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، لیکن 3 بیماری اس پر غور کیجیے گا. اور ابھی جو یہ کورونا وائرس کو انہی تینوں، خاص طور سے 2 کو تو ایک دم یہی بیماری کہا جاتا ہے. کسی کو بخار آ گیا تو کورونا وائرس بولتے ہیں، کسی کو زکام آ گیا تو کورونا وائرس بولتے ہیں. اچھا، ہندوؤں میں ایک طبقہ ہے، پورے ہے کہ نہیں، مرواڑی ہے. میں نے رائچور میں اس بات کو ملاحظہ کیا ہے. وہ لوگ اگر سفر کے لیے نکلنا چاہیں اور کسی کو چھینک آ جائے تو اب شگن سمجھتے ہیں، اب سفر نہیں کریں گے. میں پریکٹیکل کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ ایسے گاڑی سے جا رہا تھا مدرسہ پڑھانے کے لیے، مجھے چھینک آ گئی. وہ لوگ 4-5 لوگ تھے ایک دم تیار نکلنے کے لیے. اب شگن ہو گئے، بوڑھی آواز دی، اب شگن ہو گیا، اب نہیں جائیں گے. لیکن اسلام دیکھیے کتنا خوبصورت مذہب ہے. حضرت انس کی روایت ہے کہ اگر کسی کام سے پہلے چھینک آ جائے تو اس کام کے سکسیسفل ہونے کی دلیل ہے. طبرانی کی روایت ہے حضرت انس سے، چھینک آ جائے. اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ چھینک کے وقت الحمدللہ پڑھتے ہیں آپ، اور سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ، پھر آپ کہتے ہیں یہدیکم اللہ وغیرہ. خیر، اللہ کا کرم ہے. یہی فرق ہے.
یہی تو اسی لیے تو ہم مسلمان ہیں اور وہ ہندو ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ایک ہوتے تو خیر۔ اللہ سبحانہ کو ہاں کہہ رہا کہ بخار سے، زکام سے، خارش سے، ان تینوں چیزوں سے پناہ مانگنے نہیں کہی، بلکہ انہیں دیکھ کر کے آپ رشک کریں، کیونکہ بخار جسے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ کی حرارت سے، پھونک سے اسے آتا ہے، یعنی اسے گویا دنیا ہی میں یہ تکلیف ہو گئی، آخرت میں تکلیف نہیں۔ فیح جہنم کا ہے، فیح مانے پھونک، جہنم کی پھونک سے اسے نعمت ہے۔ اسی لیے تم یہ بچنے کی دعا نہیں کرنا، اور بیماری سے بچنے کی دعا مانگ سکتے ہو اگر دوسرے کو پڑی ہے تو۔ اسی طرح خارش جو ہوتی ہے جسم میں، اس سے بھی ٹینشن نہیں ہونا، وہ آپ کے چرم کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، آپ کا جو جلد ہے صحیح ہے، اسی لیے متاثر ہو رہا ہے۔ زکام تو خیر الحمدللہ یرحمک اللہ ہے ہی، وہ اللہ کرم ہے، صحیح یہی ہے کہ الحمدللہ واقعتاً اس لیے بھی آٹومیٹک پڑھا جاتا ہے کہ چھینکیے تو پورا ایک دم کمفرٹ ہو جاتے ہیں، آپ ریلیکس محسوس ہونے لگتا ہے، ظاہری طور پر بھی دیکھیں میرے آقا کا فرمان ہے۔ خیر، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، حساب لیا جائے گا لیکن یاد کی خاطر لیا جائے گا کہ تم نے جو کیا ہے آج دیکھو، رشک کرو، یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ حساب جو کچھ لینا ہے آپ لیجیے، پہلے مجھے دیکھنے تو دیجیے جو نبی آئے ہیں قبر میں، آپ آئے ہیں، یہ سوال کے بارے میں تو پہلے ہی سے مجھے مطلب بچپن ہی سے مجھے سکھایا گیا کہ 3 سوال ہوں گے۔ ہاں، آپ اگر خوش عقیدہ ہے، خوش عمل ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ موت دے تو انشاءاللہ ہم مگن رہیں گے۔ ارے آپ اپنی کتاب میں پوری تیاری کے ساتھ رہیں گے نا تو آپ نہیں سوچیں گے آپ جلدی سے پیپر آئے لکھ کر کے بھاگو، جلدی دوسرا کام کرنا ہے کہ، اور اگر تیاری نہیں ہوگی تو بیٹھے رہیں گے آپ 3 گھنٹہ چپ کے، اور لوگ آپ پوچھیں گے کیا لکھے جی، کیسے لکھے جی، چلو یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہمارے عقیدے اچھے ہوں اور ہمارا اس کے بعد عمل اچھا ہو۔ عمل میں کچھ گڑبڑی بھی ہوئی تو عقیدے آپ کی بھرپائی کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیے اللہ بخشنے والا ہے، سوال یہ ہے کسے بخشے۔ اگر آپ پورے کمپلیٹ ہوں گے تو بخشش کا مطلب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں تو کس کی شفاعت کریں؟ تو مغفرت اور شفاعت کا کانسیپٹ خود چاہتا ہے کہ آپ گنہگار ہوں، آپ گنہگار ہوں، اسی لیے جو آل ان آل متقی اور پرہیزگار انتقال کر کے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو وہ لوگ جب شفاعت سے ظاہری محرومی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ گنہگاروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے جہنم سے نکال رہے ہیں تو یہ متقی پرہیزگار کہیں گے ارے کیا ہو گیا نا جی، کیا ہو گیا ایسا۔ تو ایسے عالم میں وہ متقی پرہیزگار ہو، اور صحابہ کرام کی جماعت میں یہ سب جو کامیاب جماعت ہے وہ لوگ کہیں گے یار چلو گنہگاروں سے قرضہ لیتے ہیں، گنہگاروں سے گناہ قرضہ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس سند ہو جائے اور نبی کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور نبی جب کہے کہ نہیں تم تو اچھے ہو چلو جاؤ، نہیں یا رسول اللہ میرے پاس بھی گناہ ہے، میں قرضہ لے کے آیا ہوں۔ مطلب شفاعت مصطفیٰ کے لیے گنہگار ہونا شرط ہے، کمال ہے، دیکھ رہے ہیں گنہگار ہونا شرط ہے، اور یہ تو طے ہے یار، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آل ان آل نیکوکار تو ہو نہیں سکتے، گنہگار ہونا تو طے ہے۔ تو یہ بھی عقیدہ رکھ لیجئے کہ شفاعت مصطفیٰ ملنا طے ہے انشاءاللہ۔ عقیدہ ہم سب اچھا رکھیں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ تو ایک یاد ہے، نصیحت کی یہ کتاب ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی کنٹینیوٹی کریں، تقوی پر ہمیشہ رہیں۔ حضرت ایوب کا جب بھی باب پڑھتا ہوں نا تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو آزمایا، کیسے کیسے آزمایا، بیوی تک چھوڑ دیا، مال دولت، اتنے انبار تھے ان کے پاس مال دولت کے، سب ختم، اکیلے تنہا رہ گئے،
لیکن ایسے عالم میں بھی خوش عقیدگی اور عمل کی کنٹینیوٹی نہیں چھوڑا. دیکھیے نبوت کانسیپٹ ہے لیکن بشریت تو ہے، اعلیٰ کانسیپٹ ہے، لیکن آزمائش میں دیکھیے جب کھلے اترے تو اللہ پاک تعریف فرما رہا، کہہ رہا نعم العبد انہ اواب، کتنا اچھا بندہ ہے، ہمیشہ آہیں بھرتا، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ پاک کو آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا، اور اس مصیبت کو اگر آپ نے مصیبت نہیں سمجھا بلکہ اللہ کے شکر کے ساتھ اس کا آپ مداوا کر رہے ہیں، اس کا آپ علاج کر رہے ہیں، یہ ایک الگ تدبیر کی دنیا ہے. لیکن اللہ کو نہیں بھولے آپ اور شکوہ بھی نہیں کر رہے آپ، تو پھر اللہ تعالیٰ گویا آپ پر فخر کرتا اور کہتا ہے کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے. آیت نمبر 69 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے حبیب ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجیے جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا. ایک بات ہمیشہ خیال رکھیے گا، اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ کو آپ کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق ہے. اب ہم لوگ ہمارے باپ ماں جب پیدا کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں پہلے سے بات رہتی ہے کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ والد کا کانسیپٹ یہ ہے، وہ خالق ہے. صحیح ہے، خالق بے مثال پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں. تو اللہ خالق ہے، اسے معلوم ہے اس سے کیا کرنا ہے، کیا کروانا ہے. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ نیک عمل کرو، برائیوں سے بچو. یہ سب آپ ذرا غور کریں گے نا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے کتنا کچھ کرنا چاہتا ہے، اور آپ وہ بھی بھاگتے چلے جاؤ جبکہ اس کا کوئی بھلائی نہیں، اس کا کوئی نہیں. باپ تو ہمارا ہمیں اچھا بنانا اس لیے چاہتا تاکہ بڑھاپے کا سہارا ہو، اس میں بھلائی محفوظ ہے، پوشیدہ ہے. لیکن اللہ کا کچھ نہیں کہ میں تجھے اچھا بنا رہا ہوں اس لیے تاکہ تم میرے لیے اچھا کام کرو، نہیں. تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر رہا ہے، دھیان دیجیے گا، اور اس کا کچھ بھی ظاہری طور پر اس کا کوئی اس کی کوئی بھلائی پوشیدہ نہیں ہے، اس کی بھلائی آپ ہی کی طرف لوٹ نہیں ہے، پھر بندے غلط اگر کرے بتائیے ایک دم سیلفش کا پہلو ہے کہ نہیں، ون سائیڈڈ کا نظریہ ہے کہ نہیں. کیونکہ اللہ پاک آپ کو کہہ رہا ہے اور وہ کہنے والا وہ ہے جس میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے، تیرا ہی بھلا ہے سب کچھ. اب وہ جو کہیں کیا آیا، کیسے، کیوں ہے، تکلیف میں آپ کیا، کیسے، کیوں اگر بول رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ پیدا اس نے کیا ہے، نہیں کرتا تو نہیں دیتا زبان تو ایک تکلیف میں آل ان آل نعمتوں کو آپ بھول گئے. یہ ہمارے سے ہماری زندگی میں بھی ہو رہا ہے. کبھی بھی کوئی ایک تکلیف ہو نا تو دوسری انعامات کو یاد کر لیجیے گا، دوسرے احسانات کو یاد کر لیجیے گا، پھر یہ تکلیف کمزور نظر آئے گی. نبیوں کا یہی طریقہ ہو. حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے باب میں پڑھیں اور اس سے ریلیٹڈ پھر ولیوں کی شان میں بھی آپ پڑھیں گے نا تو کبھی کبھی اللہ کے ولیوں کو جب تکلیف دیکھتے تھے تو مریدین لوگ کہتے تھے آپ اللہ کا ہمیشہ اس حال میں بھی شکر ادا کر رہے ہیں، کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے رہا ہے، شکر تو نعمت کے مقابلے میں. تو وہ یہی عرض کرتے تھے شکر مناؤ کہ ابھی ہوش و حواس باقی ہے اور توحید کا کلمہ زبان پر جاری ہے، تصدیق قلبی باقی ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی. مرنا تو سب کو ہے، لیکن آپ زندگی میں کر لیجیے نا، 20 سال بچپنا میں، 40 سال تک شادی وغیرہ کے پروسیس میں، 50 سال تک آپ کہو تو انجوائے، یعنی 10 سال کا معاملہ انجوائے، اور 50 سال جب کروس کر جاؤ تو بڑھاپا. تو آپ کے پاس یہ 60 سال 70 سال کی جو عمر ہے لمیٹڈ ہے نہیں. جب آپ مرتے ہیں آپ بتائیے ہمارے پردادا لکڑدادا ایک بار بھی لوٹ کر آئے؟ آپ تو سعودی عرب جاتے ہو تو لوٹ کر آتے ہو، پھر جاتے ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن جب آپ دوسری دنیا میں مر کر جائیں گے تو لوٹ کر کبھی بتائیے، انلمیٹڈ دنیا ہے، لوٹ کر نہیں آئیں گے. کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچ رہے؟ 60 سال میں 10 سال 15 سال کے انجوائے کے لیے فیوچر بچے بال یہ وہ کیا ہے. اور اگر کریں گے ڈویژن کریں گے نا زندگی کی تو 10 سال سے زیادہ آپ کو انجوائے کی عمر نہیں مل رہی. صحیح اگر دیکھیں تو اس 10 سال میں بھی آپ 5 مرتبہ سعودی عرب جاؤ گے اور کہو گے نہیں فیوچر کا مسئلہ ہے، بیوی بال بچے کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ
کنٹینیو وہ بھی نہیں آپ کو خوشی ملتی. تو اتنی سی عمر کے لیے پوری لائف جو آنے والی ہے, آپ جان رہے ہیں جب قبر میں جائیں گے کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. اب کتنا دیر تک اللہ تعالیٰ برزخ میں رکھتا وہ اللہ جانتا ہے, لیکن حشر میں جائیں گے تو ایک دن جانتے 50,000 سال کا, 50,000 سنہ, 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. کچھ سوچ رہے ہیں آپ کیا کریں آپ تیاری اس کے واسطے؟ بتاؤ, شادی کے واسطے تو آپ پہلے سے لا کر کے رکھے لاکٹ, تو یہ تو وہ ایسا دیتے ویسا دیتے, پہلی رات یہ کرتے وہ کرتے, سب کچھ سوچ ساچ کے رکھے آپ, لیکن یہ سب ختم. اب وہ جو ایک دن 50,000 سال کا ہے کیا کریں آپ؟ اسی لیے آخر شروع میں کہا میں نے, خوش عقیدہ پہلے رہے آپ, اور خوش عقیدگی کے ساتھ آپ پھر عمل کریں تو انشاءاللہ خوش عقیدگی کے بعد عمل میں اگر کچھ گڑبڑی بھی ہوئی تو اللہ غفار ہے, مصطفیٰ شفیع المذنبین ہے, غفار رب ہے, شافع محشر ہے مصطفیٰ, پھر یہ کام آئے گا. لیکن اگر خوش عقیدگی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کام نہیں آئے گا. اللہ پاک کسے بخشے گا؟ جو گنہگار ہوگا, جو بد عقیدہ ہوگا نہیں بخشے گا. خوش عقیدے کے بعد جو گنہگار ہوگا اسے اللہ بخشے گا. باغی اور گستاخ کو اللہ نہیں بخشے گا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, حبیب انہیں چھوڑ دیجیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا, لہو اللعب میں گزار دیا, وغرتهم الحیات الدنیا, اور دنیاوی زندگیوں نے انہیں دھوکے میں رکھا. وذکر بھی, اور انہیں بار بار قرآن کے ذریعے سے اپنی ذات کے ذریعے سے یاد دلائیے کہ ان تبصر نفس بما کسبت, اپنی کرتوتوں کا دیکھے گا, ہر جان اپنے کرتوتوں کا بدلہ دیکھے گی. لیس لہا من دون اللہ ولی, اللہ کے سوا, اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی ولی پائے گی اور نہ کوئی شفیع پائے گی جان. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا, اگر پوری دنیا میں جتنی کمائی کے پونجی وغیرہ سب جمع کیے ہوئے تھے وہ سب بھی اللہ کی بارگاہ میں لا کر کے رکھ دو اور کہو کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے یہ فدیہ کے طور پر لے لے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے, تو اللہ فرماتا ہے لا یؤخذ منها, اسے نہیں لے گا اللہ تعالیٰ, ایک ذرہ بھی نہیں لے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو تو دے رہا ہے وہ تو اللہ ہی دیا ہے, کس کو دے رہا ہے؟ خوش عقیدگی توحید کے معاملے میں, رسالت کے معاملے میں آپ کو پہلی شرط ہے, پہلا زینہ ہے. آگے فرماتا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کا دکھایا جائے گا, اپنے کرتوتوں کا بدلہ دیکھیں گے. لہم شراب من حمیم, مطلب کھولتے ہوئے پانی کا شراب پیا جائے گا, کھولتے ہوئے پانی ان کو پلایا جائے گا. وعذاب علیم, اور دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون, بدلہ ان کا جو انہوں نے کفر کیا, توحید کا حق ادا نہیں کیا, رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ یاد رکھیے, کھلا مشرک اور کافر کے حوالے سے یہ بات ہے. لیکن ہم نے شروع میں کہا کہ من دون اللہ کا یہاں لفظ ہے, جو اللہ کو چھوڑ کر, مطلب مراد یہ کہ معبودان باطلہ وغیرہ جو پرستش کرتے مشرکین, ہم اسی بیس پر اپنوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ خوش عقیدہ آپ رہیں الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ خوش عقیدگی کے بعد آپ اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا 50 وقت کی نماز کو بدل دیا جاتا ہے. جب بھی روایت پڑھتا ہوں نا میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 45 وقت کی نماز کو معاف کیوں کروایا؟ نماز تو ہم جتنا پڑھتے تو ہمارے کو ثواب ہونا تھا, نہیں پڑھتے نہیں ہونا تھا. ایک وقت بھی پڑھتے تو 50 وقت کی نماز دی گئی. ہمارا اب آج بھی 5 وقت کی نماز میں کبھی کبھی فجر چھوٹ جاتی تو ہمارا قصور ہے, پورا پڑھ لیتے تو ہمارے کو فائدہ ہے. کیوں کم کروایا؟ وہ بھی فرض ہے. ابھی جو دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ نفل پڑھتے ہیں, تو کم سے کم اچھا تھا نا کہ نفل نہیں پڑھتے, فرض نہیں پڑھتے. فرض کا ثواب تو آپ بڑا ہے نا. لیکن بتائیے کس لیے معاف کروائے؟ بس کس لیے معاف کروائے نہیں کہوں گا میں کہ معاف نماز کے اوقات کو کم کروایا ہے. اللہ پاک نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے, کہا حبیب آپ کو میں نے امت کے حوالے سے پازیٹو دیکھا, وقت کے معاف کر دیا ہے, ثواب کو معاف نہیں کروں گا, ثواب اتنے ہی دوں گا. دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں ایک آیت کی بھی ترجمانی کرتے ہیں, من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا. تو 5 کو 10 میں ضرب دیں گے تو ایسے ہی 50 ہو جاتا ہے کہ نہیں. ایک وقت کی اگر نماز پڑھے, ایک نیکی اس کو سمجھے تو 10 کا ثواب ایسے ہی مل گیا الحمدللہ. تو قرآن کا بھی کانسیپٹ ایک دم ظاہر ہے, واضح ہے.
بلکہ آپ کے لیے کیا تھا. تو کوانٹیٹی بھی آپ چاہتے ہو تو دیکھو آپ کوالٹی میں دیکھو. کوانٹیٹی بھی چاہتے ہو تو کوالٹی میں دیکھو کہ 50 کو کم کروا کر 5 میں کیا, کچھ تو ہوگی نہ وجہ. اب اس میں بھی آپ کٹوتی کریں گے پھر تو ہو گیا, پھر یہ بہت بڑی بغاوت ہوگی, بہت بڑی بغاوت ہوگی, نفس پر شرارت ہوگی, اور یہ لمیٹڈ زندگی میں ظلم ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مچھر مرا ہوا تھا یا زندہ تھا پتہ نہیں. مچھر کا لفظ بعوضہ, ذباب, مکھی, بعوضہ, مچھر. تو یہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور سے دیکھ رہے تھے, تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو مچھر ہے. تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو کہ پوری دنیا جو دیکھ رہے ہو نا جس میں بستی ہے انسانیت, یہ دنیا کی حیثیت اس مچھر کے برابر بھی نہیں ہے. آپ بتائیں اگر کوئی کھانے کے جانور سے اگر دے دیتے تشبیہ ایک بات کی, مچھر تو ایسے ہی سوائے مار کھانے کا کچھ نہیں کرتا ہو, کوئی اعتبار سے قابل استعمال نہیں ہے. اس کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں. اور ابھی میں نے دیکھا, مجھے احساس ہو رہا, میں نے آپ کو کہا ہے لیکن مجھے احساس ہو رہا کہ آپ غور کریں کہ یہ 10 سال کی عمر ہے, پھر 10 سال تک اور پڑھیں گے, 25 سال کی عمر ہوگی, اب جاب کا مسئلہ ہوگا, 30 سال سے 40 سال کی عمر تک جاب میں, پھر شادی کریں گے, 10-15 سال تک شادی کا معاملہ ہے, پھر بچے ہوں گے تو لوگ, اب بچوں کا معاملہ ہے تو کیا کر رہے ہیں, کتنی عمر ہے آپ بتا دیجیے. پھر 1 کروڑ 10 کروڑ ہر بھی مزید اور ہونا ہے, یہ سب کس کے لیے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور قبر میں کتنے دن تک آپ کو ہم کو رہنا ہے؟ آپ سوچیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, دیگر تمام صحابہ کرام دیکھیں آپ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں نا, کیا ہو رہا ہوگا آپ ذرا محسوس کیجئے. آپ پوری دنیا رضی اللہ عنہ, پوری دنیا سلام بھیج رہی ہے, ضرور بھیج رہی ہے. تو یہ ہے ہمارا فیوچر. فیوچر در حقیقت ہماری موت کے بعد ہے. دنیا ہمارا فیوچر ہے ہی نہیں, دنیا پرزینٹ ہی پرزینٹ ہے, جو پرزینٹ ہے وہ پرزینٹ ہے, فیوچر کچھ نہیں ہے. مرنے کے بعد جو فیوچر ہے وہ ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پاسٹ پرزینٹ فیوچر تینوں ہے, اور اس میں سملرٹی نہیں ہے, اس میں ڈویژن ہے. لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے تو ایکوالٹی ہے, وہاں کامیاب ہوئے کامیاب ہی ہے, ناکام ہوئے تو ناکام ہی. اور کرے آپ کامیاب ہوئے تو مکمل کامیاب, ناکام ہوئے تو مکمل ناکامیاب. اور یہاں دیکھیے ہے نا ڈویژن, چلو ناکام ہوئے تو کامیاب ہو جاتے, دوسرے کمپنی میں جاب کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ایک کم اور لمیٹڈ دنیا کے لیے اتنی محنتیں, اور جہاں کنٹینیو ہونے والا ہے معاملہ کچھ بھی نہیں. اسی کے لیے کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ تم پوری دنیا بھی کما لو, پوری دنیا بھی کما لو, اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں. کچھ نہیں کماؤ اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا, پوری دنیا کی دولت سے زیادہ جنت کی ایک اینٹ مل گئی تو اس سے زیادہ افضل ہے, افضل ہے, اعلیٰ ہے. سبحان اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. رب فرماتا ہے لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون, جو لوگ دین کو مذاق بنائیں گے ان کے لیے کھولتا ہوا شراب ہے اور دردناک عذاب ہے, بدلہ اس کا جو وہ کفر کرتے تھے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب اللہ علیہ وسلم سے قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق